اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامور ادومها خیر الاعمال ادومها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، رمضان مبارک کے بعد شوال کے مہینے میں جعفر اسلامک سینٹر کا آج یہ پہلا ہفت روزہ دعوتی اور تبلیغی پروگرام ہے، جس میں ہم اور آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ میسر اور نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس بات کا احساس آپ سب حضرات کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر ہم اور آپ ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے محنت، جافشانی اور کوشش کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کے بعد شیطانی حملوں سے متاثر ہو کر ہم میں سے کچھ لوگوں کے اندر اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے تئیں یا دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کے بارے میں سستی اور لاپرواہی آ جایا کرتی ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالی نے رمضان مبارک کو غنیمت سمجھنے کا موقع اور توفیق عطا فرمایا۔ اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے جو اہل توحید ہیں۔ رمضان مبارک کے اندر بھی عام طور پر تین طرح کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو بالکل یکسو ہو کر مخلصانہ انداز سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اور رمضان کا ایک منٹ بھی ان کے لیے کوئی ہلکا نہیں ہوتا تھا، بڑا قیمتی ہوتا تھا، اور ہر وہ عبادت انہوں نے کرنے کی کوشش کی جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو سکے، اور یہی لوگ اللہ کے مومن اور پسندیدہ بندے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے خالی فرض کی ادائیگی کی ہوگی، نفل اور سنت سے لاپرواہی برتی ہوگی، تو یہ لوگ بھی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو پہلے کوالٹی کے لوگ ہیں۔ تیسرے وہ لوگ رہے ہوں گے کہ جن کے ہاں رمضان یا غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالی کی عبادت و بندگی کر کے اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں،
تو شیطان کی حرکت اور تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان یہ انسان کا ازلی، ابدی اور بہت بڑا دشمن ہے، اور بہت ہی فراڈی اور مکار دشمن ہے۔ اور شیطان نے اللہ تعالی سے یہ بات کہی تھی جب وہ جنت سے ابلیس نکالا گیا تھا، تو شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے، تو ہمیں جنت سے تو نکال رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال رہا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے ان کے ہر راستے پر بیٹھ کر رکاوٹ ڈالوں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر ممکن طریقے سے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اتنا گمراہ کر دوں گا کہ وہ کام جو حرام ہیں ان حرام کرنے کا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ حرام کام کرنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جا مردو، جا مردو، جو تیرا بندہ ہوگا تیرے بہلاوے میں آئے گا، اور جو میرا بندہ ہوگا تو اس میرے بندے کو جتنا ہی گمراہ کرے گا اتنا ہی وہ میری طرف بھاگ کر کے آئے گا، اتنا ہی وہ بھاگ کر میری طرف آئے گا۔ جب ایک بندے کو شیطان دیکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے قریبی ہو گیا، یا اللہ کو راضی کر لے گیا یا کر رہا ہے، برابر کانٹینیو لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، تو وہ اپنی حرکت اور تیز کر دیتا ہے، اپنی چستی اور تیز کر دیتا ہے کہ اس کو کیسے جنت کے راستے سے نکال کر، رب کو راضی کرنے والے عملوں سے نکال کر جہنم کے راستے پر چلا دوں، اور اللہ سے اس کو بھگا کر کہیں دور لے جاؤں، اتنے ہی تیزی کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں اس طرح سمجھیے کہ اگر چند چور آپ کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ جتنے ہی گھر کی رکھوالی کا انتظام کریں گے اتنے ہی وہ داؤ پیچ کھیلیں گے، کیونکہ ان کا مقصد، ڈاکوؤں کا مقصد ہے آپ کے گھر میں موجود قیمتی مال کو چورانا۔ تو جتنے ہی آپ دیکھ لیجئے، جتنا ہی قانون بنتا ہے اتنے ہی مخالفین پیدا ہوتے ہیں، اور قانون مجرموں ہی کے لیے ہوتا ہے، قانون مجرموں ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا تقوی بیٹھ گیا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریبی ہوا ہے یا ہونے کی کوشش میں لگ گیا ہے، اتنے ہی تیز کر دیتا ہے اپنی مکاری اور بہلانا اور پھسلانا۔ اگر کوئی بندہ یہ جانچنا چاہتا اپنے آپ کو کہ رمضان مبارک کے اندر جو میں نے محنتیں کی، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، صدقہ اور خیرات کی شکل میں، عمرہ کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ، کیا یہ رمضان المبارک کی ہماری محنت اللہ کو پسند آئی کہ نہیں آئی؟ کیا میں اللہ کے ہاں قبول ہو گیا یا نہیں ہوا؟ کیا رمضان المبارک کی عبادتوں کا مکمل صلہ اور اس کا اثر مجھے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو تنہائی میں کھڑے کر کے اپنا امتحان لے لیں۔ کیا امتحان؟ اللہ کے تقوی کے تئیں، اللہ کی عبادت و بندگی کے تئیں، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کے معاملے میں جس طرح رمضان مبارک کے اندر تھا، ویسے اگر رمضان کے بعد بھی ہے تو سمجھ جائے کہ اس کی محنت
اکارت نہیں ہوئی بلکہ کامیاب ہو گئی, قبول ہو گئی. یہ کسوٹی ہے. لیکن رمضان مبارک کے اندر ساری محنتیں کرنے کے بعد عید کا چاند نکلتے ہی آزاد ہو گیا ایک دم شریعت مطہرہ سے, واجبات وغیرہ سے, فرائض وغیرہ سے, تو یہ سمجھ جائے کہ وہ ناکام ہو گئے, اس کے ہاتھ میں محنت کے علاوہ کوئی چیز آنے والی نہیں. رمضان کا مہینہ آیا اور ختم ہو گیا. ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا؟ اب جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا وہ آئندہ رمضان کا مہینہ پائیں گے. رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا, ختم ہو گیا, لیکن اس رمضان کے مہینے میں جو آج سے 14 یا 13 دن پہلے گزرا ہے, جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. رمضان ختم ہوا ہے, رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے, اللہ ختم نہیں ہوا ہے, نہ ہوگا. تو جس اللہ سے قریب ہونے کے لیے, جس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہم رمضان میں نیکیاں عبادتیں کرتے تھے, وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. یہ فرق کیوں؟ رمضان مبارک کے اندر ہم روزہ رکھ رہے تھے, ہم نماز پڑھ رہے تھے, فرض کے علاوہ بہت ساری نفلی عبادتیں کر رہے تھے. حالانکہ ان نفلی عبادتوں کی ادائیگی میں کافی محنت اور کافی تکلیف بھی ہوتی تھی جسمانی اور آخرت سے. کس کے لیے کر رہے تھے؟ کس مقصد سے کر رہے تھے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے؟ جس ذات اقدس کو راضی کرنے کے لیے ہم کر رہے تھے وہ ذات اقدس آج بھی ہے, وہ اللہ تعالی آج بھی ہے. اور اللہ تعالی اپنی سارے اختیارات کے ساتھ, جن اختیارات, جن قدرتوں, جن پاوروں اور جن احسانات کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے لیے رمضان میں تھا, اسی طرح آج بھی ہے. جس نے رمضان مبارک کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نیکیاں کر کے, اس نے اللہ کی شان میں, عزت میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں کیا. صحیح بات ہے کہ نہیں کہ کیا؟ کیا ہمارے روزہ سے, ہماری نمازوں سے, تراویح وغیرہ وغیرہ سے اللہ کی شان بڑھ گئی؟ اللہ اللہ ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کی شان کو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا. اور جس نے نافرمانی کی اللہ کے شان کو گھٹا نہ سکا, یہ گھٹا لے گیا؟ نہیں گھٹا لے سکا. آخر یہ سستیاں اور لاپرواہیاں جو رمضان کے بعد آتی ہیں, خاص طور پر فرض کی ادائیگی میں, واجب کی ادائیگی میں, یہ سستیاں اور لاپرواہیاں کیوں؟ کیا کلین چٹ مل گیا جہنم سے آزادی کا ہمیں؟ کیا کلین چٹ مل گیا جنت میں داخلے کے لیے ہمیں؟ کیا بالکل سرٹیفکیٹ مل گیا رب کائنات کی طرف سے کہ جا جو چاہ تو کر, میں نے تجھے بخش دیا, اب تیرے اوپر تیرے گناہوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے؟ بندہ اپنی نیکی کو زیادہ نہیں سمجھتا بلکہ اپنے گناہ کو زیادہ سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان مبارک کے اندر مومن بننے کا حکم دیا ہے, متقی بندے کا حکم دیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ فرض ہی کیا گیا تھا رمضان مبارک کے اندر تاکہ ہم سارے کے سارے پرہیزگار اور متقی بن جائیں. میرے بھائیو ساتھیو, اللہ تعالی نے مرتے دم تک, موت کی آخری سانس تک, جب تک ہم ہوش و حواس کے اندر ہیں, اللہ تعالی نے اپنی عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا. اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ,
اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کی بندگی میں، اپنے رب کی پرستش میں، پوجا میں، عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہو، کنٹینیو، لگاتار، مسلسل، نئے ولولے کے ساتھ، نئے ذوق کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے امنگ کے ساتھ، یہاں تک کہ تمہیں موت نہ جائے۔ یعنی اللہ کی عبادت میں لگے رہو مرتے دم تک۔ یہ حکم ہے کہ نہیں؟ سورہ حجر کی آیت، مرتے دم تک وہ اللہ جس کے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر انگنت بے شمار ہیں، جو آن کی آن میں ہمیں ترقی بھی دے سکتا ہے، ہمیں تنزلی بھی دے سکتا ہے، آن کی آن میں اس اللہ کو راضی کرنے میں، اس اللہ کو خوش کرنے میں، اس اللہ کی عبادت کرنے میں، اس اللہ سے قریب سے قریب تر ہونے میں مرتے دم تک لگے رہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عبادتیں دو طرح سے ہیں، کچھ عبادتیں کر کے اللہ کے قریبی ہم بنیں گے، اور کچھ چیزوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کے قریبی بنیں گے۔ تو اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ مرتے دم تک تم اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ کیوں؟ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی پرستش، پوجا اور عبادت کریں، اور ہم اس کے بندے ہیں، تو ہمیں اس میں سستی اور لاپرواہی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں جس کو راضی کرنے کے لیے ہم کر رہے تھے وہ نہیں ختم ہوا ہے۔ چنانچہ رمضان کا فرض روزہ ختم ہوا ہے جس نے مکمل رکھا، لیکن روزہ جیسی محبوب عبادت کیا ختم ہو گئی؟ روزہ جیسی محبوب عبادت کیا ختم ہو گئی؟ یہ شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر کلی، جس نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں صرف 6 روزے رکھے، تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا پورا 1 سال برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دنیا کا کوئی امیر ترین انسان کہ رمضان کے مہینے میں 30 دن ڈیوٹی کر لیں، شوال میں 6 دن ڈیوٹی کر لیں، اور فوراً پورے سال کی تنخواہ دے دے، لے جا ٹلی منی اور راجی بھیج دے اصغر صاحب کے اکاؤنٹ میں؟ ہے کوئی؟ صرف اور وہ مومن بندہ، وہ ہمتی بندہ جو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا چاہتا ہے، جو اپنے چہرے کو 70 گز جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ مومن بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے آ اور باب ریان سے جنت کے اندر داخل ہو جا، وہ 30 دن روزہ رکھ چکا ہے، تو کیا 6 دن شوال میں روزہ نہیں رکھ پائے گا؟ شرط یہ ہے عزم اور ارادہ اور یقین، عزم اور ارادہ اور یقین۔ تو رمضان کا فرض روزہ گیا ہے، جس نے پورے روزے رکھے ہیں، اگر جس کا چھوٹا اس کو قضا کرنا ہی کرنا، لیکن روزہ کی عبادت باقی ہے کہ نہیں باقی؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ اور حیثیت رب کائنات اور اس کے مومن بندوں کے ہاں جانتے ہیں، شوال کے 6 روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا انہیں فلیٹ نہیں خریدنا تھا؟ کیا ان کے پاس بیوی بال بچے نہیں تھے؟ کہ انہیں سواریاں نہیں چاہیے، زندگی کا عیش نہیں چاہیے؟ لیکن ہمارے رسول نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اصل عیش و عشرت اور آرام دنیا کا آرام نہیں ہے، اصل عیش و عشرت اور آرام اس دن کا آرام ہے جہاں موت نہیں آئے گی، آخرت کا آرام۔ اللہ کے رسول شوال میں 6 روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے، عربی حساب سے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے،
عرفہ کے دن روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو رمضان کا مہینہ فرض روزہ گیا ہے، نفل روزہ اب بھی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر وہ بندہ جس کے دل میں تقوی حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق پایا جاتا تھا، پرہیزگار ہونے کا جذبہ اور شوق پایا جاتا تھا، اور وہ قرآن کی تلاوت کرنا جانتا تھا، چاہے دیکھ کے، چاہے زبانی، چاہے پورا قرآن یا چند صورتیں، ہر ایک نے اپنے ایمان اور تقوی کے حساب سے قرآن کی تلاوت کی ہوگی۔ بلکہ بہت سارے لوگوں نے 2 3 4 4 5 5 10 15 بار قرآن کو تلاوت کر کے ختم کیا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ گیا ہے، قرآن ختم ہوا ہے، قرآن ختم نہیں ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت ختم نہیں ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوا ہے، اور مومن کے دل سے قرآن کی محبت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سوال میں ہمارے اندر یہ عادت کیوں نہیں ہے؟ رمضان مبارک کے اندر بہت سارے اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، جنہیں اللہ نے توفیق دی، کچھ نہیں تو 50 ریال تو صدقہ کیا ہی ہوگا۔ رمضان کا مہینہ گیا، صدقہ جیسی عبادت نہیں گئی ہے۔ ہم رمضان میں اگر 50 ریال صدقہ کرنے سے، 100 ریال صدقہ کرنے سے غریب و نادار نہیں ہوئے، تو کیا سوال کے مہینے میں 5 ریال صدقہ کرنے سے ہم غریب و نادار ہو جائیں گے؟ رمضان میں ہم نے اپنے گناہوں سے استغفار حاصل کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر توبہ کیا ہوگا، استغفار کیا ہوگا، اللہ سے روئے ہوں گے۔ تو رمضان کا مہینہ گیا، توبہ استغفار جیسی عبادت آج بھی باقی۔ رمضان مبارک کے اندر تھکاوٹ کے باوجود، مشقت کے باوجود، جن کے بارے میں اللہ نے بہترین فیصلہ کیا ہوگا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اچھا سوچا ہوگا، اچھا تھا، انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی ہوگی، حالانکہ دن بھر بھوکا رہتا ہے، مغرب کے وقت کھانا کھاتا ہے، جسم بوجھل ہو جاتا ہے، مغرب اور عشاء کے بیچ فاصلہ کم ہوتا ہے، فوراً عشاء کی اذان سنتے ہی مسجد بھاگتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے مطابق وہ فرض نماز کے علاوہ تراویح بھی اس نے پڑھی ہوگی۔ رمضان چلا گیا، یہ تراویح جسے تہجد کہا جاتا ہے، یہ ختم نہیں۔ اگر رمضان کے اندر ہم 13 رکعت پڑھتے تھے یا جو بھی پڑھتے تھے، تو کیا آج 4 بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ سوال کے مہینے میں 4 بھی 24 گھنٹہ کے اندر 4 رکعت بھی نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جس سے رمضان میں نفلی عبادت، تراویح یہ نفلی عبادت تھی، فرض اور واجب عبادت نہیں تھی۔ ایسے تہجد آج بھی ہے، اور جو تہجد کی فضیلت جو رمضان میں تھی، وہ اس کی فضیلت آج بھی۔ تو کیا ہم رمضان کے بعد 2-4 رکعت نفلی عبادت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن نفلی عبادت کو کیسے؟ عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ۔ رمضان میں تو تراویح کا بے اہتمام، سنتوں کا بے اہتمام، فرض کی پابندی، اور رمضان کے بعد فرض بھی غائب۔ رمضان میں فجر کے لیے پوری رات جاگتے تھے، یا اگر گھنٹہ فجر کے وقت میں باقی ہم جاگ رہے ہیں تو نہیں سوتے تھے کہ فجر کی جماعت نہ چھوٹ جائے۔ ہے بات یہ نہیں؟ ہے بات کی نہیں؟ اور رمضان کے بعد فجر کا کوئی اہتمام نہیں، عصر کا کوئی اہتمام نہیں، فرض بھی کا۔ جس مسلمان کے یہاں رمضان میں نماز آباد تھی اور رمضان کے بعد نماز غائب ہو گئی، فرض بعد، وہ سمجھ لے ناکام ہے، وہ سمجھ لے ناکام ہے، اور اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاعمال ادومها، اور ایک روایت میں وَإِنْ قَلَّ، سب سے بہتر عمل وہ ہے، سب سے اچھا عمل وہ ہے جو برابر کیا جائے، لگاتار کیا جائے، فرض کو فرض کے وقت میں، فرض کے مہینے میں، فرض کے ٹائم میں، اور نفل جو کرنے کی عادت پڑ گئی ہے رمضان مبارک کے پورے 30 دن کے اندر، اسے برابر اور لگاتار کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کٹ آف نہ ہوا جائے، چھوڑا
ना। ठीक है, रमजान में आप एक पारा कुरान डेली पढ़ते थे, आज एक ही सफा पढ़ लो। रमजान में डेली सदका करते थे, महीने में कुछ आधा कर लो, उसका कम कर लो। रमजान में डेली तरावीह की नमाज पढ़ते थे, नहीं ज्यादा 2 ही रकात, 3 ही रकात, 4 ही रकात इशा के बाद नफल पढ़ लो। रमजान में डेली तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे, आज भी कर लो। रमजान में 30 दिन रोजा रखते थे, चंद दिन नफली रोजा रख लो, लेकिन बिल्कुल कैंसिल। खैरुल अमाली अदवमुहा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे बेहतरीन अमल वो है जो हमेशा हमेश किया जाए, लगातार और बराबर किया जाए। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, लेकिन ये कब होगा? लेकिन ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब आज जिस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, इस गर्मी से इबरत हासिल करनी है। आज जब सबसे सख्त गर्मी पाई जाती है, इस गर्मी से इबरत हासिल करते हुए कि जहन्नम की सांस है, जब जहन्नम की गर्मी का तस्वुर हमारे दिलों में रहेगा, जब जहन्नम के अजाब का तस्वुर हमारे दिलों में रहेगा, जब जन्नत की बहारों का तस्वुर हमारे दिलों में रहेगा, तब ये हो सकता है। ये कब हो सकता है? उस वक्त हो सकता है जब हम अल्लाह की कद्र को पहचान जाएंगे, तब जब अल्लाह के कद्र को पहचान जाएंगे, ईमान रखेंगे, यकीन कर लेंगे, तब हो सकता है। ये कब हो सकता है? ये उस वक्त हो सकता है जब हमें ये यकीन हो जाए दूसरों को देखकर कि दुनिया की जिंदगी ढलती साया है, कब ये फना हो जाए कोई पता नहीं है, कब मलकुल मौत आ जाए कोई पता नहीं है। और जब मलकुल मौत आ जाएगा तो एक सेकंड का भी मौका नहीं देगा कि हम कोई ऐसा काम कर ले जिससे हमारा गुनाह माफ हो जाए और हमें अल्लाह की रहमत और बख्शिश मिल जाए। ये उस वक्त हो सकता है, ये उस वक्त हो सकता है जब हमारे दिलों में अल्लाह की रहमत का एहसास होगा, अल्लाह की नेमतों का जब हमारे दिलों में एहसास होगा, तब जब हम अल्लाह के वफादार बंदा बनने की कोशिश करेंगे। ये उस वक्त हो सकता है जब हम शैतान को अपना अजली और अबदी और सबसे बड़ा दुश्मन मान लेंगे, तब उसी वक्त हो सकता है। वरना अगर दुनिया ही को सब कुछ हमने समझ लिया, आज दुनिया में मामूली परेशानी आ जाए तो हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए हर रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, वक्ती परेशानी को दूर करने के लिए। और अगर हमने अपने आप को अल्लाह वाला न बनाया, दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने वाला न बनाया, हम अपने आप को मुकम्मल दीन इस्लाम में दाखिल ना कर सके, मेरे भाइयों बहुत बड़ी परेशानी दुनिया में भी आ सकती और है। ये अलग बात है, किसी को एहसास है, किसी को एहसास है, लेकिन आखिरत में परेशानी। अल्लाह के वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते फराइज का एहतमाम करना। ऐसा ना हो कि रमज़ान में हर फर्ज इबादत करते थे, रमज़ान के बाद फर्ज इबादत में सुस्ती और लापरवाही हो जाए। अल्लाह के वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जिसने रमज़ान में अल्लाह की हर छोटी बड़ी नाफरमानी से अपने आप को बचाते थे, और अगर अनजाने में भी गैर शुऊरी तौर पर हो जाए तो फौरन तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। यही कैफियत हमारी पूरी जिंदगी होनी चाहिए, एक कैफियत हमारी पूरी जिंदगी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपना परहेजगार, इबादत गुजार, नेक बंदा बना ले और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और अल्लाह ताला अगर हम कहीं भूलें तो हमें होशियार करे, कहीं हम गुमराह हो रहे हो तो अल्लाह हमें हिदायत दे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और गुमराही से बचाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
کوئی سوال؟